ساڈے سامنے بولن والا اودی مت ہوے کیویں تا کر کے ساڈے مقابلے والے لانتی تھانیاں دا آسرا لیندے نے اسی تھانیاں دا آسرا نہیں لیندے اللہ دے فضل نال اسانیا ایس ممبر دے بہ کے سانو بولن دا موقع لب جاوے دنیا سامنے ہوے جے پیڑ نہ جتیے سانو کیما کر دیا جے ناظرین انگریز کے فیضان سے جدید مناظرین تیار ہو رہے ہیں ان میں سر فہرست جاہل اجہل ابو جہل گستاخ صحابہ و آل بیت بدر منیر کا نام شامل ہے۔ یہ بدر منیر اس کے مناظرے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے چیلنج کرتا ہے، کسی عالم حق کو اپنے پاس بلاتا ہے، میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب کوئی اس کے گھر کا رخ کرتا ہے، اس کی بتائی ہوئی جگہ کی جانب آنے کی کوشش کرتا ہے، آ رہا ہوتا ہے تو یہ آگے سے کلپ جاری کر دیتا ہے، اگر میرے گھر کی جانب آیا اور فلاں جگہ پہ آیا تو میں پولیس والے کو بلا لوں گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پہلے بھی اس نے کئی دفعہ ایسے کیا ہے۔ جب علامہ شعیب ملتانی صاحب اور علامہ عرفان توسیوی صاحب اسی مسئلہ پر اسلام آباد میں اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آ رہے تھے، پہلے اسے کہا کہ کوئی تیسری جگہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا کہ نہیں، میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، چونکہ اعتکاف میں ہوں، گھر سے باہر نہیں نکلتا، تم میرے گھر میں آ۔ اب وہ تیار ہوئے، فوراً اس کا کلپ آیا، فوراً اس کی ریکارڈنگ ہمیں موصول ہوئی، پیغام موصول ہوا کہ اس نے کہا خبردار اگر میرے گھر کی جانب آنے کی کوشش کی تو پرانی ایف آئی آر یاد دلاؤں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ کئی دفعہ ایسے کر چکا ہے، پرانی ایف آئی آر یاد دلاؤں گا۔ تم ہماری طرف آنے کی کوشش کرو گے، یہ نہ ہو کہ ہم اس پہلی ایف آئی آر کے متعلق ہم مزید ان کو یاد دہانی کرائیں اور تم کو لینے کے دینے پڑ جائے۔ اب علامہ شعیب ملتانی صاحب اور علامہ عرفان توسیوی صاحب نے کہا کہ ہم تیرے گھر میں نہیں آتے، کوئی تیسری جگہ مقرر کر، چونکہ اپنے گھر کی جانب تو کہتا ہے کہ اگر آیا تو میں پولیس والے کو بلا لوں گا اور یہ قانون کے خلاف ورزی ہے جی، میرے گھر کی جانب نہ۔ اب تیسری جگہ مقرر کر لیتے ہیں، اگر واقعتاً ہی تو حلالی ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے تو تیسری جگہ مقرر کرتے ہیں، گفتگو کر لیتے۔ خیر اس نے کیا گفتگو کرنی تھی، جب دیکھا کہ میدان اب صاف ہو رہا ہے وہ واپس چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد جناب والا اس نے فتح کا جشن منانا شروع کر دیا، جی میں جیت گیا، جی وہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یعنی ہر دفعہ یہ کرتا ہے۔ اب جو ملا عبد الحمید خانے والی سے مناظرہ ہونا تھا ملتان میں، رات کو اس نے کلپ جاری کرنے شروع کر دی، یہ کہتا ہے کہ میں ملتان جا رہا ہوں، صبح ہماری فتح ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب کبیر والا کے پاس پہنچا تو وہاں پر وہ سابقہ اپنا جو طریقہ کار اس کا ہے وہ یہی کرتا ہے، کہتا ہے جی ہم جا رہے ہیں، میں اور بہت سارے طریق لبیک والے آ رہے ہیں اور عبد الحمید خانے والی کا ہم استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور ان کے رفقا ایئرپورٹ پر آ رہے ہیں، خبردار اگر ایئرپورٹ کی جانب آئے تو پولیس والے آ جائیں گے۔ اور جس طرح سے یہ دوسرا کام کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بندے ایئرپورٹ پہ آئیں گے اور ہم یہ کریں گے، تو پتر یہ تم جو بدماشی کر رہے ہو، پھر اگر پولیس آ گئی تو پھر یہ نہ کہنا کہ انہوں نے پولیس کو بلایا، ہم نہیں بلاتے۔ پولیس والے آ جائیں گے، پولیس آ جائے گی، پھر یہ نہ کہنا۔ یعنی کیا مطلب؟ اسی طرح دھمکیاں دے رہا ہے کہ ایئرپورٹ پر نہیں آنا تم نے۔ اب مفتی فضل احمد چشتی صاحب دعوت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے جو طریقہ کار بتایا تھا
کہ میں ملتان آ رہا ہوں اور عبد الحمید خانے والی سے گفتگو ہوگی. یہ گفتگو عبد الحمید خانے والی سے ہونی ہے. چیلنج اس نے کیا ہے اور یہ گفتگو اس سے ہونی ہے. یہ بدر منیر یہ کیا ہے جی؟ اس کی علمی اوقات کیا ہے؟ نہ ہی اسے فقہ آتی ہے، اصول فقہ آتی ہے، منطق آتی ہے، معنی بلاغت، کسی ہر طرف سے کورا ہے. اس کی حقیقت فقط اتنی ہے، 3-4 لڑکے تھے، سکول کے 3-4 لڑکے تھے، وہ غیر مقلدیت کے خلاف کام کر رہے تھے اور اسماء الرجال پر نیٹ پر وہ سرچ کرتے تھے. یہ بھی 3-4 دن ان کے پاس بیٹھا ہے تو چند راویوں کے نام اس کو یاد ہو گئے. تو اس نے یہ سمجھا کہ میں مناظر بن بیٹھا ہوں، میں مناظر ہو گیا ہوں. حالانکہ وہ بھی ان کی مہربانی ہے. نیٹ پر بھی یہ اسماء الرجال کے بارے میں چند راویوں کی تحقیق کرنا بھی اس کو انہوں نے بتایا. باقی نہ اس کے پاس کتابیں ہیں نہ اس کے پاس علم ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ حلالی ہے، اس کے اندر جرت ہے، آج 4 جنوری کو میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور 1 ہفتے کا موقع اسے دیتا ہوں. 11 جنوری تک تو فقط میرے سامنے آ کر عربی کا 1 صفحہ فقط عبارت پڑھ دے، فتح میں تیرے نام لکھ دوں گا. چلو یہ بات بھی بھاری ہے، مزید آسان کر دیتا ہوں. درس نظامی کے اندر فقہ کی جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے، یعنی بالکل اول شروع میں قدوری شریف، وہ قدوری شریف ہفتے کا موقع دے رہا ہوں تجھے. تو کسی عالم کے پاس اس کو پڑھ لے یا خود مطالعہ، خود تو خیر نہیں کر سکتا، کسی عالم کے پاس پڑھ لے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کر. 1 ہفتے کے بعد میرے سامنے بیٹھ، قدوری کے 10 مسئلے متن سے میں پوچھوں گا. اگر وہ 10 مسئلے قدوری کے متن سے تو نے حل کر دیے، قدوری کا متن تو نے سمجھا دیا، 10 مسئلوں میں سے فقط 1 بتا دیا، فتح میں تیرے نام لکھ دوں گا. یہ جاہل اجہل شخص ہے، بالکل دین سے کورا ہے، علم سے کورا ہے. اس کا مناظرے کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ بات عبد الحمید خانے والی سے ہو رہی تھی اور مناظرہ کرنا تھا اس نے، اس اپنے باپ کو کیوں نہیں نکالا؟ خیر، مفتی فضل احمد چشتی صاحب بار بار للکارتے رہے. عبد الحمید خانے والی تو بالکل اس کو تو ایسا سانپ سونگا، کوئی 1 لفظ تک نہیں بول سکا اور نہیں بول سکتا ہے. بلکہ ایک خانے وال کی پوری ٹیم اس نے بٹھائی اور کہنے لگے جی عبد الحمید خانے والی کے ایام حیض چل رہے ہیں، لہذا مفتی فضل احمد چشتی صاحب فی الحال لاہور واپس تشریف لے جائیں. 7 دن کے بعد جیسے ہی اس کی ماہواری ختم ہوگی تو پھر ہم گفتگو کے لیے اس کو بٹھانے کی کوشش کریں گے. والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج مؤرخہ 3 جنوری 2023 کو جماعت اہل سنت پاکستان ضلع خانیوال کا اجلاس عالمگیر ہوٹل خانیوال میں منعقد ہوا ہے، جس میں ہماری ضلع خانیوال کی چاروں تحصیلوں کے اور ضلعی عہدیداران نے بھرپور شرکت فرمائی ہے. آج جو صورتحال مناظرہ کے حوالے سے استاذ العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الحمید چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے درمیان اور مولانا فضل احمد چشتی صاحب کے درمیان ہوئی کھڑی ہے، اس حوالے سے جماعت اہل سنت پاکستان ضلع خانیوال نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب تک جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ بات پہنچائی جائے کہ وہ آج واپس لاہور تشریف لے جائیں اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اپنا کوئی نمائندہ خانیوال میں بھیجیں. جماعت اہل سنت پاکستان ضلع خانیوال ان دونوں علمی شخصیات کو اپنا پلیٹ فارم مناظرے کے لیے مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم مکمل طور پر ان کا تحفظ بھی کریں گے، ان کا انتظام بھی، اور آپس میں مناظرہ کروائیں گے تاکہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملے کا حل نکالا جا سکے.
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उसकी तो ये हालत है। अब इन्होंने क्या किया जी, शाम के वक्त जब आखिरी क्लिप मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब ने वापसी के इरादे का चढ़ाया मगरिब के वक्त, तो उसके बाद इन्होंने नाचना शुरू किया। ये जी बदर मुनीर खड़ा है, ये 1000 बंदे खड़े हैं लब्बैक के, ये 1000 आलिम खड़े हैं, ये सारे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। यार मुनाजरा है, तुमने खेल समझ रखा है। ये 1000 जितने भी उधर खड़े थे, कोई दाढ़ी मुंडा खड़ा, ये मुनाजरा करेंगे। और फिर एक रात को बाबा सा उठा जिसने अपने सामने नूरानी कायदा रखा हुआ, वीडियो के अंदर आप देखेंगे, सामने अपने नूरानी कायदा रखा हुआ, और वो कहता है कि मैं भी मुनाजरा करता हूं। अगर मुझे कहे तो बैठे, मैं आ रहा हूँ, फिर कुरान पाक, मिशकात शरीफ, शरकाए, ये 3 किताबें लेके मैं इसको भगा ना दूं तो फिर मेरा नाम बदल देना। सुभान अल्लाह। और कोई किताब की जरूरत नहीं है। कुरान पाक, मिशकात शरीफ, शरकाए, इन तीनों को लेकर मैं आ रहा हूँ, बैठे, अगर मुझे कहे मैं आ रहा हूँ भी। मेरे शहर में मुल्तान में आया हुआ है। मैं सिर्फ कुरान पाक, शरकाए, मिशकात शरीफ, ये 3 किताबें उठा, मेरा एक शागिर्द भी साथ जा सकता है, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी होगी इसने। ये कोई तरीका है इसका? बेवकूफ बना रखा है सबको। यार अहले सुन्नत के मजहब को बदनाम न करो, नूरानी कायदे वाले मुनाजरा करेंगे। बड़े खत्म हो गए तुम्हारे, या उनके अंदर हेस नहीं रही, वो क्यों नहीं बाहर आते? ये शतुंगड़े मुनाजरा करेंगे जो नूरानी कायदा सामने रखा हुआ और कहता है जी मैं भी मुनाजरे के लिए तैयार हूं, मैं आने के लिए तैयार हूं, मुल्तान में बैठा हूं, मेरे पास नूरानी कायदा है, बस मैं मुनाजरा करता हूं। खबीसों, ये इल्म का मैदान है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम अपने बड़ों को कहो यार इस तरह का मसला है, इस तरह का ये मसला है, तो हमारे बड़ों बाहर निकलो और गुफ्तगू करो। तुम्हारे बड़े सारे मर गए, उनमें से कोई भी बाकी न रहा जिनके अंदर सहाबा किराम की अहले बैत की कोई हिस्स हो। बाकी ये रहा कि तुम्हारा ये कहना कि ये यजीद के हक में किताब लिखी गई है और यजीद को सच्चा कहते हैं। यजीद को किस तुम्हारे बाप ने सच्चा कहा है? किताब के पहले सफ़े में भी यजीद को पलीत लिखा गया है और किताब के आखिरी सफ़ा में भी यजीद को पलीत लिखा गया है। इस किताब में सहाबा किराम को सच्चा साबित किया गया है कि सहाबा किराम ने, हजरत अमीर मुआविया ने जब बनाया था उस वक्त यजीद फासिक न था, लिहाजा मुआविया सच्चे, और सहाबा किराम ने उस वक्त जो बैत की थी उस वक्त यजीद का चूंकि फिस्क व फुजूर ज़ाहिर न हुआ था, लिहाजा सहाबा सच्चे। सहाबा किराम की सच्चाई को बयान किया गया, यजीद की सच्चाई को नहीं। यजीद को हम कल भी फासिक मानते थे, आज भी फासिक मानते हैं एक वक्त से। यानी जब वो तख्त पे बैठा तो अब दौलत के नशे में आकर वो फासिक भी बन गया, पलीत भी बन गया, सारा कुछ बन गया। लेकिन जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया, सहाबा किराम ने उसकी बैत की, उस वक्त वो फासिक न था। हम सच्चाई सहाबा किराम की बयान करना है, किसी ने भी यजीद की सच्चाई को बयान नहीं किया। किस तुम्हारे बाप ने बयान किया है? लाओ एक सबूत भी जिसके अंदर हमने ये कहा हो कि यजीद सच्चा है या हमने कहा हो कि यजीद हक पर है। एक क्लिप, एक सबूत पेश कीजिए।